المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتقاذر لكبريائه قطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المحفوظين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجالس کا یہ جو سلسلہ ہم نے کل سے شروع کیا تھا، آج اپنی دوسری نشست پر آن پہنچا ہے۔ کل عرض یہ کیا تھا کہ یہ کوئی ہماری بڑی ہوئی روایت نہیں ہے کہ ہم فرش اعضا بچھاتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی دختر صلوات اللہ علیہا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ خبر سنی کہ ان کا لال دشت نینوا میں بھوکا پیاسا مظلوم شہید ہوگا، تو جب یہ پوچھا کہ کون ان پر ہوئے گا تو کہا نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گی، نہ میں ہوں گا، نہ حسن ہوں گی۔ تو پوچھا بابا کہ کون اس پر ہوئے گا، تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو ہر سال تیرے حسین کی یاد منائے گی۔ اور یہ صرف ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں، عالم اسلام نے اس بات کو لکھا ہے۔ صاحب تفسیر حسینی نے اپنے محاطل میں، اپنے مقتل میں اس بات کو لکھا ہے۔ روضۃ الشہداء میں فارس کاشفی جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، اور اس روایت کا دوسرا حوالہ بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ غلام رسول نقشبندی جو کہ مفتی ہیں، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا اس کتاب کا روضۃ الشہداء کا، کہ ہم لوگوں کو یعنی شیعان حیدر کرار کو وائے زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا ہمارا مقصد ہے فقط روایت نہیں ہے حسین کا فرض برپا کرنا۔ تو اب جو دو چیزیں ہیں نا، دو بڑی بڑی چیزیں، وہ ہمارے نظریے کی بقا ہیں، ایک غدیر، دوسری کربلا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اپنی بقا چاہیے ہے تو نہ کبھی غدیر پر سودے بازی کرنا، نہ کبھی کربلا پر سودے بازی کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری بقا کی ضامن ہے۔ وگرنہ اگر کوئی کسی کے ذکر کے، کسی روایت کے پیچھے اتنے سالوں سے پڑا ہو کہ بھائی یہ ذکر کرنا بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پورا پروپیگنڈا بنا کر کے کسی طریقے سے ختم ہو جائے، مگر اب بڑھتی جائے، جتنا ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرے
ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس پر حسین ابن علی علیہ السلام نے لبیک کہا اور کہا اے میرے مالک میں لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اپنی حیات میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ نیزے پر بھی تیرا ذکر کروں گا. تو اب جب اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو حسین ابن علی نے اپنی پوری حیات اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ کی حیات کتنی ہے یہ تم بتاؤ بھائی. حسین نے اپنی پوری حیات ذکر خدا میں لگا دی. تو اب بالکل ہر جزا و احسان الا الاحسان کے تحت تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا. تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. اور اب جب تک خدا ہے رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لائق. کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لائق. تو یہ مقصد بقائے عزاداری کا مقصد میرا آپ کا نہیں. اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے ذکر حسین کروں گا. تو اب جو جنگ کر رہے ہیں عزاداری سے وہ ہم سے جنگ نہیں کر رہے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. سرنامہ کلام میں جو میں نے اس سورہ کا کی تلاوت کا شرح حاصل کیا کل ہی آپ کے سامنے حاصل کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سورہ ہے یہ کربلا کا مقدمہ ہے اور کامل کیا تھا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے بہت تیزی سے نکلوں گا کیونکہ مجھے آگے کے مراحل طے کرنے ہیں. اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رباعی جو ہے اس کی مکمل جو ہے تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. لہذا بہت جلدی آپ کو ریویو دے رہا ہوں کہ اتنا آپ کو نقل کوثر تھا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی. پتہ نہیں یہ کوثر کیا ہے. کوثر پتہ نہیں نعمت کثیر اور ایک کثرت اور بھی تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک ہے مگر وہ کثرت جو ہے اس میں برکت نہیں تھی اس میں برکت ہے. ٹھیک ہے تو اتنا آپ کو نقل کوثر ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی. تو ہمیں نہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے. آگے خود آیت بتا دے گی سورہ بتا دے گا کہ کوثر کیا ہے. فرمایا کوثر لے رب کا منکر بس تم اللہ کی نماز پڑھو اپنے رب کی نماز پڑھو ونحر اور قربانی کرو. اور کہاں سے قربانی کرو یہ جو کوثر آتا ہے اس میں سے قربانی کرو. ٹھیک ہے تو کوثر کی قربانی ہوگی اور کوثر کی قربانی کا کے باوجود کوثر کا معجزہ یہ ہے ان شانیہ کا ہوگا اب تک دشمنان محمد ناپید ہو جائیں گے بے نسل ہو جائیں گے. کوثر نہیں مٹے گی نسل رسول لہذا کل جو میں نے مصرع آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ اصل ہوتا ہے بادشاہ اصل ہوتا ہے. لہذا کل میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کے سامنے شاہ اور بادشاہ کا کنٹراسٹ کرتا ہوں. اور کل میں نے آج اگر آپ کی یادداشت مضبوط ہے اور یقیناً علی والوں کی یادداشت تو بہت مضبوط ہوگی. علی علیہ السلام کے لیے یہ جو قرآن میں آ گیا وہ ہم نے کچھ یاد رکھنے والے کان بنائے ہیں. پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں پتہ نہیں کب تک سنتے رہیں گے. تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے آپ پر چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے کہا کہ شاہ جو ہے نا وہ شاہ اور بادشاہ کہ اس طریقے سے سمجھے کہ بادشاہ دل ہے اور شاہ جو ہے وہ رگے گردن ہے اس کو شہرہ کہتے ہیں. اور پورے جسم میں حکومت بظاہر تو بادشاہ یعنی دل کی ہوتی ہے مگر بادشاہ کی جو کرسی ہے اور اس کا تخت جو ہے نا اس کی سلامتی جو ہے وہ شہرہ کی سلامتی پر منحصر ہے. ٹھیک ہے نا. اب شہر گئی دل گیا
بادشاہ بننا جو ہے وہ آسان ہے، مگر شہرت کی مدد سے بادشاہ شہرت اگر نہیں. اچھا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے بندے ہیں میرے جو اپنے لیے ایسے بددعا کرتے ہیں جیسے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی عقلوں پر پتھر پڑ جاتے ہیں. اب یہ یزید جو ہے وہ اتنا بڑا بے وقوف تھا کہ اپنی ہی بادشاہت کی شہرت کو کاٹنے کے در پہ آ گیا. آپ کو پتہ ہے تو یہ فقط میرا کوئی استدلال اور جو ہے وہ صریحہ خطابت نہیں ہے، یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا اور قیاس نہیں ہے کہ بھئی شہرت ہے اور خدا نے قرآن میں فرمایا. کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طه آیت کا نشان 16 دیکھیے گا. اور مشہور آیت ہے نحن اقرب، ہم کو قریب تر ہے اس کے اس انسان کے من حبل الورید شہرت سے زیادہ قریب ہے. اور خدا کی قربت کو تلاش کرنا ہے تو شہرت میں تلاش کرو. حسین ابن علی کو تلاش کرو تو خدا کی قربت حاصل کر لو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین ابن علی بھئی یہ بات اتنی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ خدا کی قربت، یہ قربت اللہ، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں قربت اللہ، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں قربت اللہ، حج کیوں کر رہے ہیں قربت اللہ، تو قربت اللہ تو قریب تو وہ شہرت سے زیادہ ہے. قربت تو اس نے شہرت سے زیادہ، قربت شہرت سے وابستہ کر دی ہے. تو اب جو شہرت ہے اس کو تلاش کرو کہ شہرت ہے کون، شاہ ہے کون. جب شاہ کو تلاش کر لو گے تو تمہیں قربت خدا مل جائے. کسی نے کیا کہا تھا کہ توحید فرمایا تھا کہ انسان کی شہرت میں خدا ڈھونڈنے والوں، انسان کی شہرت میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شہرت میں حسین ابن علی. یہاں تک بات پوری ہو گئی کہ شاہ کیا ہے. اب میں آپ کو بادشاہ بتاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، میں ناس کا، انسانوں کا، میں لوگوں کا بادشاہ. اچھا میرے مولا تو تیری حکومت ہے کہاں؟ پاکستان میں ہے. تو پاکستان میں کچھ اور کی حکومت ہے اور ہندوستان میں نہیں. ہندوستان میں ان کی حکومت ہے. کہاں؟ ایران میں، اسرائیل میں، کہاں حکومت کہاں جگہ میری حکومت ہے. آپ دیکھیں حکومت میری اور آپ بادشاہ ہیں. تو یہ جو مذہبی بادشاہ نظر آ رہے ہیں وہ اپنی بادشاہ پر کھان نہ کریں. آپ دیکھیں بادشاہ خدا بندی عالم کی اور وہ جس کو چاہے اس کو دے. تو ایک بادشاہ کی اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا. یہ بادشاہت خدا عطائے خدا بندی تھی. یہ عام بادشاہ جیسی نہیں تھی. عام بادشاہ لوگوں کے دل میں اپنی محبت نہیں بٹھا سکتا. داؤد سے تو محبت کرنے والے چرند پرند سب کچھ تھے. تو یہ بادشاہت علی و ولی بادشاہت تھی جو ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ملی. سلیمان علیہ السلام بیٹھے اپنے باپ کے تخت پر. تو یہ سلیمان کی بادشاہی ہے اور یہ کمال کا تخت ہے سلیمان کا. اور اتنی برکت والا تخت ہے کہ سورہ سبا میں آواز دی اللہ تعالیٰ نے کہ
آشنا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ جو وقت کس طریقے سے سکڑ جاتا ہے، کس طریقے سے کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں کسی اور موضوع پر یہ بیان کروں گا، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اتنی برکت تھی سفر میں کہ صبح کا سفر 30 دن کے سفر کے برابر اور شام کا سفر 30 دن کے برابر۔ یہ بادشاہی سلیمان ہے اور وہ بادشاہی محمد ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات 1000 مہینوں سے یہ بات سمجھے نا، تو یہ جو سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نا، یہ دنیا میں زمین پر گردش کرتا تھا اور سفر کرتا تھا، وادی نمل میں گیا، چوٹی سے بات کی، ہر جگہ گیا، مگر محدود اس کی موومنٹ تھی، وہاں نہیں جا سکا جہاں خود دیکھ کر آیا کہ بھائی سبا بھی ہے، محدود تھا۔ بہرحال اس کی موومنٹ محدود تھی، دنیا میں بھی محدود تھی۔ اب ایک تخت وہ ہے کہ جو نماز پڑھنے رسول گرامی اور حسین ابن علی اس تخت پر بیٹھے ہیں، وہ سر عرش جا چکا ہے، تو اب جتنا بڑا تخت ہوگا اتنا ہی بڑا بادشاہ ہے۔ سلیمان کا تخت جو زمین پر پھرتا رہا، تو حسین کا تخت جو کعبہ کو حسین کی منزلت پر محمد وآل محمد صلوات۔ یعنی کہ یزید اپنی بادشاہت کے خاتمے کی طرف آ گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کرنا، حالانکہ شاعرہ کے بادشاہت شاید دشت نینوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ اس نے یہ اقدام کر لیا اور میرے مولا کو شہید کر دیا اور میرے مولا نے اپنی جان کو اسلام اور توحید کی خاطر قربان کر دیا اور توحید جاویداں ہو گئی، مولا حسین بھی جاویداں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب سے قتل حسین ہوا، یہاں یزید کی جو بادشاہت ہے نا، اس کا جو گراف ہے نا وہ گرنا شروع ہوا۔ آپ یہ بھائی اس بات پر بھی غور کیجیے کہ کربلا کے کتنے 3 سال بعد یزید آ گیا، یعنی بڑے بڑے بادشاہوں نے، ظالم بادشاہوں نے کئی سال حکومت کیا ہے، کچھ نے تو کئی 100 سال حکومت کیا ہے، مگر ابھی یہ کیا ہو گیا کہ یہ 3 سال بھی حکومت نہیں کر سکا۔ 3 سال میں قتل حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ شہرک جب کرتی ہے دل
पनाह अस्कुर है। बस ये मैं आपके सामने इस आयत के मारूदात पेश करूंगा, मसाइल के चंद जुमले पढ़ूंगा और फिर आपसे खुदा दीन है क्या? आपने हजारों मर्तबा दीन सुन लिया, दीन है क्या? एक डेफिनेशन मैं भी बता देता हूँ, दीन है क्या? ये सब कि बेस्ट पॉसिबल एक्शन, बेस्ट पॉसिबल एक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि जो भी सिचुएशन है ना उसके लिहाज से जो बेहतरीन एक्शन है ना, बेहतरीन अमल है, उसका नाम दीन है। ठीक है ना, उसका नाम दीन है। नमाज पढ़ना बेहतरीन काम था, मगर उससे बेहतर था रसूल की जान बचाकर बिस्तरे रसूल पर सो जाना। करंट बात भाई, खुदा अभी करंटली आप क्या खुदा को जो है वो रिकॉर्डेड खुदा मानते? ये जो शैतान यही समझता था। अब उसने अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो कहा भाई मैं क्यों सजदा करूं, मैं तुझे तो सजदा करता आ रहा हूं मैं, अब ये आदम भी आ गए जिनको मैं सजदा करूं, ये तो शेर है, ये तो कुफर है मौलवियों के घर। ठीक है ना, तो अब ये कोई पहली बात थोड़ी है कि कोई हमें शेर को कुफर समझाएगा। तो सबसे पहले तो शैतान ने बताया कि भाई ये तो कुफर है, मैं तो तेरे सामने पहले कर दूंगा, ये आ जा भाई, तुम्हें नहीं मालूम है कह कौन रहा है, वही तो कह रहा है। नहीं, वो ही कह रहा है कि सजदा करो, तो अब जब वो कह रहा है तो कर दो। नमाज भी उसी ने फर्ज की थी, रसूल की जान बचाना भी उसका हुक्म था, मगर करंट हुक्म ये था कि रसूल की जान बचानी है, अली सो जाओ। अली जानते थे इसलिए अली सो गए, कोई और होता तो नमाज की फिक्र करता है। करंट सिचुएशन जो है ना उसके लिहाज से इसको ठीक है। तो करंट सिचुएशन ये थी, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कह लगे कि यहाँ भी जा सकते थे, वहाँ भी जा सकते थे। करंट सिचुएशन ये थी कि भाई देखिए आप एक बात समझिए, बहुत गलत कभी कभी हासिल भी करते हैं तो कोई चीज़ भी याद रखने के लिए ना एक ऐसा इवेंट होना जरूरी है कि जो याददाश्त को झटकोड़ दे। ठीक है, एक ऐसा इवेंट होता है जब बहुत ज्यादा खुशी मिली हो तब वो याद रहता है, एक ऐसा इवेंट होता है जब बहुत ज्यादा गम मिला हो तब वो याद रहता है। ठीक है ना, मेरे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम करबला को आप अभी तक उसको नहीं भूले हैं और उसी तरीके से एहतमाम करते हैं अदाए हुसैनी का। तो पता है क्या जवाब बताया आपने? फरमाया कि मैं ये इसलिए करता हूँ कि कहीं गदीर की तरह करबला भी ना भूल जाऊं। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन खुशी जो मिली थी वो गदीर मिली। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वाह वाह वाह, ठीक है ना। तो दीन जो है इस दिन मुर्तजा बन गया था। दीन रसूल ये दीन मौलाए कायनात से 10 साल पीछे है। मौलाए कायनात 10 साल पहले मुर्तजा बन गए थे।
دین ہے، بلکہ دین جب اپنے آپ میں غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا تو جس کی اس نے پناہ لی اس کا نام ہے حسین ابن علی، یعنی جس کی پناہ میں آ کر وہ محفوظ رہا، ٹھیک ہے نا؟ غدیر پر جب حملہ کیا تو دین پریشان ہو گیا کہ غدیر کو تو اشتباہ کر دیا، شبے میں ڈال دیا، اب کون سا ایسا ایونٹ ہو؟ تو حسین نے کہا دین پریشان مت ہو، میں اپنا گلا دوں گا اور ایسی قیامت برپا کروں گا کہ سدا تک تمہیں یاد رکھا جائے گا، میں اپنی گردن کٹوا دوں گا مگر اپنے نانا کے دین کو قائم و دائم رکھوں گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے جو کھیتی اگائی ہے دین کی کربلا میں، وہ اپنے خون سے سیکھی ہے، اپنے خون سے سیکھی ہے، اس کو کہتے ہیں دی پناہ اصل حسین، کہ اب دین جو ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی پناہ میں، اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو حسین اپنے ابن علی کے در پہ جائیے تو آپ کو جو ہے دین ملے گا۔ اور یہ بات مسلم بن عقیل جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، ان کا ایمان ہی یہی تھا۔ آپ سفیر امام حسین ابن علی علیہ السلام بن کر کربلا میں کوفے میں وارد ہوئے، اور جب کوفے میں وارد ہوئے تو منظر یہ دیکھا کہ یہاں کو حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور پریشان ہوتے جاتے افسردگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ عالم دیکھتے، کبھی وہ عالم دیکھتے، غداریاں دیکھتے، اور یہ کہتے جاتے کہ یہ جگہ رسول کی بیٹیوں کی آمد کے لیے صحیح ہے۔ اسی افسردگی میں گلیوں میں مسلم بن عقیل ٹہل رہے تھے کہ بزرگ خاتون ملی، اس نے کہا اے مومن تم کہاں ٹہل رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ میں اس ملک میں اس شہر میں نیا، کہا کیا تمہارا گھر نہیں؟ کہا میرا گھر تو ہے مگر مدینے میں ہے۔ کہا مدینے میں گھر ہے، تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عقیل کا بیٹا۔ کہا کون عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ کہا ابی طالب کے پوتے یعنی میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام تمہارے چچا ہیں؟ کہا تم میرے مولا کے بھتیجے ہو تو تم میرے گھر پہ آؤ، میں تمہیں کھانا دوں گی، پانی دوں گی، تمہیں تمام سہولیات فراہم کروں گی، تم آؤ۔ تو کہا کہ بیوی میں تجھ پر تکلیف نہیں کرنا چاہتا، یہ پورا شہر میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، خون کا پیاسا ہوا ہے، اب کسی بھی وقت فوج آئے گی اور مجھے گرفتار کر لے گی، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو مجھ پر احسان کرے اور تیرے احسان کا بدلہ اس طریقے سے تجھے ملے کہ تیرے در پر فوج آئے۔ ہائے خدا نہ کرے کہ کسی کے در پر فوج آئے، یہاں تو رسول کی بیٹی کا در۔ بہت کہنے سننے کے بعد مسلم بن عقیل علیہ السلام راضی ہو گئے اور تشریف لے آئے۔ کہا کہ سرکار آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کھانا بھیج کروں، مجھے شربت بھیج کروں۔ کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وضو کا پانی دے دیجیے، میں وضو کر کے تہجد بجا لاؤں گا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے تہجد بجا لانے کے لیے مصلی پر جو ہے وہ تشریف لائے، اتنے میں شور سنا کہ فوج آ گئی ہے اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کا سوال کر رہا ہے
تلوار دو، تلوار دی مسلم بن عقیل علیہ السلام اور عباس ابن علی علیہ السلام دونوں کو جو تلوار بازی سکھائی ہے وہ امیر المومنین حیدر کرار علیہ السلام نے بس خدا کے شیر کا شیر جب تلوار لے کر نکلا تو فوجوں کی فوجیں جو ہے وہ مٹتی رہی، کم ہوتی رہی، بار بار اتنے زیادہ سے فوجیں منگواتے رہے لوگ، کہنے لگے کہ ایک فرد کے لیے بار بار فوجیں آ رہی ہیں، کہا وہ کوفے کا مقتدر نہیں ہے، وہ علی کا لال ہے، علی کا سکھایا ہوا ہے۔ تو بڑی مشکل سے چال بازی سے کچھ ایسا ٹریپ کیا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام جب دوڑ رہے تھے گڈھا آیا، مسلم بن عقیل علیہ السلام اس میں گر گئے۔ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام اس میں گرے تو ایک فوج کا آدمی آیا اور کہا کہ مسلم اپنی تلوار دے دو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ کہا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ کے قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ لے، تو کہا بس مسلم کو پکڑو، گلے میں رسیاں باندھو اور گرفتار کر کے لے کر چلو۔ تو فرمایا مسلم نے یہ پہلا دھوکہ۔ مسلم نے بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور کہا گیا کہ اے مسلم سلام کرو امیر کو۔ کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین۔ کہا چلو مسلمان سمجھ کر ہی سلام کر دو۔ کہا جو حسین کا دشمن ہو میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کہا کہ اب تم قتل ہونے والے ہو، کوئی وصیت ہے تمہاری؟ کہا کہ میں کسی قریشی کو وصیت لکھوانا چاہتا ہوں، جنابی المودت ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں مسلم بن عقیل علیہ السلام کی وصیت۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہمارے برادران کی کتاب میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کی وصیت کے طور پر لکھا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے آخری اوقات میں یہ کلمہ پڑھتے۔ اب یہاں جب وصیت کر دی تو مسلم کو رجعت کر لے جایا گیا دارالعلوم اور کہا کہ مسلم ابھی وقت ہے کہ بعد آ جاؤ اور ہمارے ساتھ آپ ملا دو، دنیا تمہاری کہاں نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے حسین ابن علی چاہیے، مجھے حسین کی رضا چاہیے، مجھے دین کی سلامتی چاہیے۔ یہاں مسلم بن عقیل علیہ السلام کو چھوڑنے لگے چھت سے کہ یہاں آخری تک میرے مسلم نے انگلی اٹھا کے کہا